अस्सलामु अलैकुम। लो जी, सबसे बड़ी खबर आ गई। सबसे बड़ी खबर आ गई केड़ी बला जीपा कचहरियों आ गई और आज खाली नहीं आई। ठीक है सर जी, आज बहुत बड़ी इमरान खान को जीत हुई है और इसके ऊपर बात करेंगे। एक सेशन जज का इस्तीफा हो गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस्तीफा नहीं जी, रिटायरमेंट हुई है, बस वाजे कर दूं। और एक अमेरिकी जज फौत हो गया है, फ्रैंक कैप्रियो, उसके ऊपर बात करेंगे। सर जी, पहली बात यह है कि आज 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की डे टू डे हेयरिंग करके सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन मुसलसल हेयरिंग करके आज 3 जजों ने इमरान खान के 9 मई वाले 8 मुकदमात की जमानत मंजूर कर ली है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान को। और इन जजों में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सदारत कर रहे थे उनका, और मियाँ गुल औरंगजेब और तीसरे एक जज थे, इन्होंने ज़मानत ले ली है। और इन्होंने जब प्रोसिक्यूशन से पूछा है कि जनाब ये ज़मानतें कैंसिल क्यों हुई हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये ज़मानत कैंसिल इसलिए हुई है कि इमरान खान का इन ज़मानतों में डायरेक्ट नाम है। एक तो होता है ना नामालूम, एक होता है डायरेक्ट नाम है। फिर जज साहब ने कहा जी कि आपको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट और उसकी आवाज़ मैचिंग और वो झूठ पकड़ने वाली मशीन वाला करना है। तो उसमें प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जनाब हमारी टीम लाहौर से इस्लामाबाद या अडयाला जेल में 4 दफ़ा गई है और इमरान को कहा है कि इस झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करो, और उसने ताउन नहीं किया और नहीं रिकॉर्ड कराया। बस सर जी, इत्थे गल मुक जाती सी, इत्थे गल मुक जाती सी याह्या अफरीदी साहब। लेकिन आपने बिल्कुल गलत की है। आप यकीन करें, आपने बिल्कुल गलत की है। 9 मई के मुकदमात में सबको सजाएं हुई हैं। आपको पता है, जाज चौधरी हो, जरताज गुल हो, उसमें जनाब ये उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, सबको सजाएं हुई हैं। और उनका मास्टर माइंड है इमरान खान। दबाव में आ गए, आज पूरी अदालत दबाव में आ गई है। जिस तरीके से ये MNA MPA ये सारे रोज जाते रहे हैं ना, लगाओ जी केस, लगाओ केस, और छुट्टियों में ही केस लगा के इस केस का फैसला कर दिया। अभी छुट्टियां हैं हमारी, आप देख लें, मैं ये छुट्टी मना के खड़ा हूँ। तो आज भी अदालत की 7 तारीख तक हमारी छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों में ये वाले केस लगते ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब मुलजम ताउन ना करे, जज कोई बात सुनते ही नहीं। जज कहते नहीं 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 नहीं, बस कोई जमानत नहीं बनती। मुलजम ने ताउन ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर थी। फिर तीसरी खबर ये थी कि जब 9 मई वालों में इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन जारी की हुई है कि जनाब 4 महीने के अंदर अंदर फैसले करो, तो इसमें भी डायरेक्शन ही बनती थी। और इसमें डायरेक्शन के अलावा ये केस बनता ही नहीं था। लेकिन आज दबाव में आके, ये अवामी दबाव में, मीडिया के ज़रिए ये सारा झूठ का प्रोपेगेंडा किया गया और आज उनमें ज़मानतें हो गई हैं। हालांकि जज साहब ये कह सकते थे कि जनाब आपका केस कंक्लूजन के करीब है, फैसला होने वाला है, इस मौके पे ज़मानत को हम टच नहीं कर सकते। यही आना था सारा, और मैंने आपको ये बताया था कि यही होगा और यही होना चाहिए था। लेकिन नहीं जी, इधर भी जज साहब नहीं गए और उन्होंने आज इनकी ज़मानत ले ली है। देखें जी, जो नीचे काम करने वाले थे उनकी ज़मानत नहीं हुई और इस मेन मुलजम की ज़मानत अदालत ने ले ली है। बहरहाल ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। PTI के लिए बड़ा रिलीफ है कि आज उसको 2 साल के बाद ज़मानतें हुई हैं, हालांकि मुलजम ने अदम ताउन की है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ।
جو وکیل ہیں وہ جانتے ہیں یا جو کیس لڑتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ جج صاحب، یہ جج کو جب بتایا گیا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے تو جج صاحب نے کہا جی آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں اور یہ ثبوت وہاں دیں، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ نہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، عمران خان باہر نہیں آ سکتے۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، ابھی دوسرے کیس ہیں، اس میں وہ باہر نہیں آ سکتا۔ باہر تو یہ 2034 میں آئے گا، یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ 2034 میں یہ باہر آئے گا، اس سے پہلے یہ باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ پراسیکیوٹر نے بتایا تھا کہ جناب ہمارے پاس 3 گواہوں کے بیانات بھی موجود ہیں، جس میں جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے حملے کا آرڈر جاری کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سر جی یہ آج میں پڑھ رہا تھا، جس طرح میں حکومت پہ غصہ کرتا ہوں نا، تو ایک اور وی لاگ والا بھی کہہ رہا تھا کہ واقعی حکومت نے ستو پیے ہوئے ہیں اور حکومت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس سے نہ مراد سعید گرفتار ہوا ہے، نہ عمر ایوب گرفتار ہوا ہے، نہ شبلی فراز گرفتار ہوا ہے، نہ حماد اظہر گرفتار ہوا ہے، اس نے ستو پیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ایسے کرتے رہے تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے آئیں جی، جھوٹ کا پروپیگنڈا، پی ٹی آئی والے 200% جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک سیشن جج ہیں محمد ابراہیم اصغر ساہیوال کے، وہ ریٹائر ہوئے ہیں 18 تاریخ کو، 3 دن پہلے، باقاعدہ قانونی طریقے سے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن اس کا انداز یہ تھا کہ وہ ایسے کرسی سے اٹھتے ہیں اور اس کرسی کو جا کے ایسے بوسہ دیتے ہیں، کس کرتے ہیں، اور پھر ایسے سلوٹ کرسی کو کرتے ہیں اور عملے کو ملتے ہیں۔ تو ان کی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی، تو پی ٹی آئی والے کہنے لگے دیکھا جی ایک جج نے استعفیٰ دے دی۔ استعفیٰ نہیں تھا، اس کی ریٹائرمنٹ تھی، اس کی ریٹائرمنٹ پوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن پی ٹی آئی والے اس کو کیش کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھا جی ججوں کے ضمیر زندہ ہو گئے ہیں، اور یہ ہے آج یہ بغلے بجائیں گے، آج ان کو یا افریدی بھی بڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو جناب جڑا کل نو بھی فیصلہ آنا ہے نا، انہوں بھی قبول کر لینا، ٹھیک ہے نا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے آئیں جی، امریکی جج فرینک کیپریو، سر جی پوری دنیا میں یہ بڑا ہر دل عزیز جج تھا، یقین کریں، اس کے فیصلے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آئے۔ 88 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور آخری پیغام یہ رو رو کے وہ دیتے رہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرو اور بڑھاپے کو زیادہ اپنے اوپر غالب نہ ہونے دو، اور کسی کو تکلیف نہ دو، اور انسانیت کی خدمت کرو، اور وہ کرتا رہا ہے سر جی۔ مثلا کوئی چلان کا کیس ہے، چھوٹے چھوٹے کیس اس کے پاس، ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں ٹیچر ہوں، ان کے آپ ٹیچر ہیں، کورٹ سٹینڈ، عدالت کھڑی ہو جائے، ٹیچر از ان دی کورٹ۔ اور سر جی بڑا گریٹ آدمی تھا، یقین کرو بڑا گریٹ آدمی تھا۔ تو اس نے جناب علی مرتے ہوئے بھی لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، اور پوری دنیا آج اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں نا، لیکن اس کے پاس اکثر کہ اسٹوڈنٹ یا کوئی عورت پیش ہوئی ہے، اس نے کہا جی میں سنگل پیرنٹ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں، میں سکول جا رہی تھی، گاڑی اوور ریس میں نے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی آپ جائیں، آپ کو اتنا معمولی سے جرمانہ ہے، ہارڈ شپ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں، اس کے بڑے وہ قصے مشہور ہیں۔ تو وہ آج فوت ہو گیا جی 88 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی پورے ورلڈ لیول پہ اس کو افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو باقی جناب علی یہ فی الحال بریکنگ نیوز یہی تھی، اسی کو آپ ہضم کریں۔ یہ فیصلہ ضمانت کا غلط ہوا ہے، ضمانت اس وقت نہیں ہو سکتی تھی، جب کارکنان کی نہیں ہوئی تو ماسٹر مائنڈ کی کیسے ہو گئی؟ جب کیس ختم ہونے والا تھا، کنکلوڈ ہونے والا تھا، اختتام ہونے والا تھا، اس موقع پہ ضمانت نہیں بنتی تھی،
یہ غلط ہوا ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر تبصرہ ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ. ہاں جی، ویڈیو دیکھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کو قانونی امداد چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. منصف لا کمپنی MLC. اور ہمارے پاس جو وکیل ہے، دوست وکیل، وہ بھی اپنا نام ریفریش کروا لیں. ہم ہر ضلع میں ہم اب کیس آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں ہماری قانونی سروس جاری ہے. اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہماری ایک برانچ ہے قانون کی، وہاں بھی آپ کو انگلستان میں بھی کوئی مسئلے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں. مشورہ فری ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو کیس جب ہوگا اس کے مطابق کریں گے. 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور. ٹھیک ہے جی، یہ والا ایڈریس ہے ہمارا. آپ لیکن پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں. اوورسیز والوں کے لیے خصوصی رعایت.